السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حب أهل بيتي نافع في 7 مواتن أحوالهن عظيمة عند الموت وعند القبر وعند النشور وعند الحساب وعند الصراط وعند الميزان. صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. برمطلع حق ماہ تمام است حسین دل بارائے سید الانام است حسین. از مذہب و دین ما چه پرسی دوست ما مقتدیان او امام است حسین. حسن تخلیق کا شہکار حسین ابن علی، عشق کا مطلع انوار حسین ابن علی. گل گلزار حرم زبدہ آل ہاشم، نور چشم سید ابرار حسین ابن علی. بزم ایمان و یقین کے لیے شمع وفا، صدق و اخلاص کا معیار حسین ابن علی. دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، ارے اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی. حق نے باطل کو بہرحال پنپنے نہ دیا، اس حقیقت کا ہے اظہار حسین ابن علی. ایک لعنت ہے زمانے کے لیے فعل یزید، ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین ابن علی. جہاں حق ہوگا وہاں تو جلوہ نما ہوگا، 4 سو ہے تیرا دیدار حسین ابن علی. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت
تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، وہ غریب نواز جو اٹھیں تو فن کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیاء پاتا ہے، اور جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا ہنر سیکھتے ہیں، ما وقع ظلہ علی الارض قط، رواہ بخاری، کبھی سایہ زمین پہ نہیں پڑا، لم یحتلم قط، کبھی احتلام نہیں ہوا، لم یتثاب قط، کبھی بھی جمائی نہیں آیا، لم یقع علیہ الوبال قط، جس میں نور پہ کبھی مکھی نہیں ہوتی، کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے، اذا جلس بین قوم کانت کتف اعلی، بیٹھے نیچے ہوتے تھے سب سے اونچے نظر آتے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذوقار، حاضرین و سامعین مکرم، اہل سنت و جماعت کی عظیم درسگاہ محمدیہ لاثانیہ اسلامک یونیورسٹی میں عظیم و شان سالانہ شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ عالمی مبلغ اسلام، فخر اہل سنت، مجاہد ملت، ابو الفضل علامہ حافظ محمد بشارت شازی صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدس اس ادارے کو اپنے مخلص ترین سٹاف کی مدد سے بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر ایسی چمک ہر جگہ ہونی چاہیے۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی طرف رجوع کریں، علم دین کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کریں۔ اتنا بڑا ادارہ اور اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ قافلہ عشق و مستی چل رہا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ قبلہ علامہ صاحب کی غیر موجودگی میں یقیناً ان کی مصروفیات بیرون ملک میں بھی ہے، لیکن پیچھے مخلص ساتھی ہوں، اساتذہ ہوں، سٹاف رضا والا ہو، ریا والا نہ ہو تو رونق برقرار رہتی ہے، چمک برقرار رہتی ہے، حسن نمایاں نظر آتا ہے۔ تو اس حوالہ سے میں سٹاف کو، اساتذہ کو، مینجمنٹ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جو بڑے مخلصانہ انداز میں اس ادارے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اللہ ان کے اس کار خیر میں برکات نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے
مجھ سے سینئر علماء کے خطابات سنیں جو علم و فضل میں، زہد و تقوی میں یقیناً مجھ سے اعلیٰ ہے۔ بس اپنی باری کے حوالہ سے میں بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سینئر لوگ ان کی ترتیب پہلے ہوتی ہے اور جونیئر کی بعد میں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے آج بھی اسی طرح کا سلسلہ ہے کہ مجھ سے قبل سینئر علماء نے، اساتذہ نے اور فنون سے واقفیت رکھنے والے لوگوں نے آپ سے گفتگو فرمائی۔ یقیناً آپ اس موضوع پر بڑے احسن انداز میں سیرابی حاصل کر چکے ہوں گے۔ مجھے چند گزارشات اس حوالہ سے عرض کرنی ہے کہ اہل بیت اکرام کی محبت کا فائدہ کیا ہے، اہل بیت کون ہیں اور ان سے محبت کیوں کی جاتی ہے۔ مقتدر صاحب حضرات شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں طریقت دو چیزوں کا نام ہے، ایک اخلاق کا درست ہونا اور دوسرا نبی کی آل کا دامن مضبوطی سے تھاما ہوا ہونا۔ فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ تم واصل باللہ ہو جاؤ، اللہ کی معرفت تمہیں نصیب ہو جائے اور طریقت کی دنیا میں تم آگے چلنا چاہے تو تمہارے لیے نصاب یہی ہے کہ اپنا کردار سچا سچا رکھو، اخلاق اچھا ہے، اور دوسرا کبھی بھی نبی کے اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑو۔ نبی کے اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہیں اللہ ہر کامیابی عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بیشتر فرامین جو اس حوالہ سے ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا۔ فرمایا میں اور میرے اہل بیت جنتی درخت اور ان کی ٹہنیاں اغصانها فی الدنیا، دنیا میں، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ فرمایا آپ جس کا دل کرے، جس ٹہنی کو پکڑے تو وہ جنت میں چلا جائے۔ یعنی جنت میں پہنچنے کا واسطہ اور وسیلہ سرکار کی ذات ہے اور سرکار کی اہل بیت۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کل سبب والنسب ینقطع یوم القیامہ۔ فرمایا ہر سبب اور ہر نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن، الا سببی و نسب، مگر میرا وسیلہ بھی کام دے گا، میری نسل بھی کام دے گا۔ اب اس انداز سے کون لوگ ہیں جو اہل بیت کی شان بیان کر سکتے ہیں؟ اہل بیت کی شان اگر صحیح بیان کی جائے تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ سچا سچا عقیدہ کس کا ہے۔ اہل بیت اکرام کی عظمت کو سرکار نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہر سبب، ہر نسب، ہر نسبت مرنے کے بعد منقطع ہو، لیکن الا سببی و نسب، اور میرا وسیلہ بھی تمہیں کام دے۔ اب جو وسیلے کو نہ مانے وہ کیسے شان مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے، وہ کیسے شان اہل بیت پر کلام کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر نسبتوں کے تقدس کو جو پامال کرتا ہے، نسبتوں کی حیا جسے نصیب نہیں، جس کا مقدر نہیں، وہ کیسے یہ بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو بیان اہل حق ہی کریں گے کہ جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے، حضور سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن
یہ فائدہ نہیں دے گا کہ میں چودھری ہوں، چیمہ ہوں، چٹھا ہوں، ملک صاحب ہوں، فرمایا یہ ساری پہچانیں ختم ہو جائیں، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ چیمہ ہونا، برادری ہونا، بڑا ہونا، نام ہونا، بڑی شہرت ہونا، بڑا چرچا ہونا، کل سبب و نسب ینقطع، ہر سبب اور نسب، کہ میں بڑی برادری والا ہوں، میری اتنی برادری ہے، میں گجر ہوں، میں چیمہ ہوں، میں چٹھا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فرمایا ہر شے ختم ہو جائے، کوئی شے فائدہ نہیں دے۔ لیکن فرمایا الا سببی و نسبی، فرمایا میرا وسیلہ اس وقت بھی تمہیں کام آئے گا۔ جو نسل ہے، میرا جو نسب ہے، تمہیں تو چیمہ ہونا فائدہ نہیں دے گا، چٹھا ہونا فائدہ نہیں دے گا، برادریزم فائدہ نہیں دے گا، لیکن میرا جو نسب ہے یہ تمہیں فائدہ دے گا اگر ان سے پیار کرو گے، ان سے محبت کرو گے، ان پر اپنی جان وفا اور وفاداری کرو گے، جان قربان کرو گے، تو فرمایا بروز قیامت تمہیں میری نسل فائدہ دے، میرا نسب ضرور فائدہ دے۔ اللہ اکبر، اس مشکل کی گھڑی میں اگر پلہ پکڑنے والا اور اگر پار لگانے والا کوئی ہو تو کتنی خوش بختی ہے۔ اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا بیڑا پار ہو جائے تو وہ سرکار سے بھی پیار کرے، حضور کے خاندان سے بھی پیار کرے، حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب اس لحاظ سے مقتدر صاحب حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مشکل جو وقت ہیں بڑے بڑے آتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت جیسا کوئی وقت مشکل نہیں، حالانکہ ہماری مشکل میں بڑے بڑے موڑ آتے ہیں، بندہ گر جاتا ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اب دیکھو کہ مشکل وقت سرکار کس کو کہہ رہے؟ فرمایا موت کا وقت سب سے پہلی مشکل گھڑی ہے، فیصلے والی گھڑی ہے کہ برتن بھرا ہوا ہے یا خالی ہے، گر گیا ہے یا توڑ چل رہا ہے، اب پہلی سیڑھی ہے موت۔ اس کے بعد پھر آگے جو مشکلات کا سلسلہ ہے وہ ترتیب بار ہے، لیکن فرمایا مبارک ہو اسے جس کے دامن میں میرے اہل بیت کا پیار ہے، اہل بیت کی محبت ہے، پہلی مشکل میں اللہ اسے سہارا دے گا، مرتے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ شرف دے گا۔ اب سنیے حدیث شریف کے الفاظ، فرمایا حب اہل بیت نافع فی 7 مواطن احوالہن عظیمہ، فرمایا 7 موقعوں پر اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی، اور وہ موقع کوئی عام موقع نہیں، بڑے عظیم موقع ہیں، بڑے خاص موقع ہیں۔ ان میں پہلا موقع عند الموت، موت کے بعد۔ شیخ محجج عبدالحق محدث دہلوی اور حضور مجدد پاک مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا جس کے دامن میں اہل بیت کا پیار ہوگا، فرمایا مرتے وقت اس کا برتن خالی نہیں ہوگا، ایمان سے بھرا ہوا لے کے جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں علماء بیٹھے ہیں، یہ جو کامیابی ہے اس سے کوئی اور بڑی کامیابی ہے۔ پانی بھرن سیلیاں رنگا رنگ گڑے، پریا بودا جانیں جدا توڑ چڑے۔ سبحان اللہ۔ آئے تو شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، عالم ہے، حافظ ہے، فاضل ہے، شورا ہے، چرچا ہے، ڈھور ہے، ڈھکا ہے، بہت کچھ ہے، برادری ہے، مال ہے، دولت ہے، کار ہے، کوٹی ہے، بنگلہ ہے، 10 گاڑیاں آگے ہیں، پیچھے ہیں، لوگ نعرے لگانے والے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، کامیابی تو ہوگی جب مرتے وقت یہ موڑ لگ جائے گی کہ نبی کا غلام ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے، سلامتی ہے ایمان کے ساتھ یہ شخص جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس کامیابی کے لیے سرکار نے فرمایا کیا چیز کامیاب، کیا چیز کام دے گی؟ فرمایا سب سے پہلے اس کے لیے حب اہل بیت، اہل بیت کا پیار اور اہل بیت کی محبت جس کے سینے میں ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالی
اس مسئلے میں بھی کامیاب فرمائے گا اور اللہ اس کا بیڑا پار کر دے گا۔ حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا آخری وقت تھا اور میری جھولی تھی، آپ کا سر تھا، قطب عالم تھے، بہت بڑا مقام تھا۔ حضور مجدد پاک کے جو ابا جی کوئی چھوٹا مقام تو نہیں رکھتے کہ آپ کی پیدائش کے وقت سرکار نے دیدار کروایا، پھر فرمایا کہ کون آنے والا ہے، پھر گڈی بھی سرکار نے دی، پھر کان میں اذان بھی سرکار نے پڑھی حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ تو پھر باپ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جی سے سوال کیا کہ حضور آپ کا آخری وقت ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے سوالات اصل میں امت کے لیے نصاب ہوتے ہیں، امت کے لیے اصلاح ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی شک تھا یا کوئی مسئلہ تھا یا کوئی ایسی بات تھی، نہیں، آنے والی امت کے مجدد ہے، اس کا قول امت تسلیم کرے گی، اس کا عمل امت تسلیم کرے گی، اس کے قول و عمل میں اللہ اثر رکھے گا جو قیامت تک نور بھرا رہے گا، مؤثر رہے گا۔ اس لیے حضور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سوال کیا۔ مکتوبہ شریف میں فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابا جی آپ کا آخری وقت ہے تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نے ساری زندگی اہل بیت کی نوکری کی ہے، میں آج دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس پر غور فرمائیے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ، اس لحاظ سے کہ موت کے وقت اہل بیت کی جو محبت ہے یہ بیڑا پار کرتی۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں گا، علماء بیٹھے ہیں کہ پتہ چلا کہ کامیابی یہ ہے کہ بندہ ایمان سلامت لے کے جائے، یہ کامیابی ہے، تو اس کامیابی کے لیے سب سے بڑا نسخہ نبی کے اہل بیت سے محبت۔ اب جن کا سینہ اس سے خالی ہے بے شک قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، درس دیتے رہیں، تعلیم دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، لیکن اگر حب اہل بیت سے سینہ خالی تو پھر قرآن نفع نہیں دے گا، پھر تبلیغ نفع نہیں دے گا، پھر تعلیم نفع نہیں دے گا، پھر یہ ساری کی ساری محنت ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ ضروری کوسچن دیکھا جائے گا کہ اس نے نبی کی آل سے، اہل بیت سے پیار کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں جتنے کوئی لگا رہیں گے ٹھیک ہے، چلو نماز تو پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا ہے، اللہ توبہ تو کرتا ہے۔ دیکھیے یہ ضروری باتیں ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ آج ہمارے علماء اہل سنت اس لیے کلپتے ہیں، اس لیے یہ حقہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایمان بچ جائے، اور جاتے وقت بھی سیرا ہو چہرے پر کہ یہ نبی کا نوکر جا رہا ہے، اس کے سینے میں اہل بیت اکرام کا پیار اور اہل بیت اکرام کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار کے فرمان میں اب اتنی چاشنی ہے، اتنی مٹھاس ہے اور اتنی لذت ہے، اللہ اکبر۔ جتنا ایمان ہوگا اتنی لذت ملے گی۔ یہ تو ہر بندے کی اپنی اپنی زمین ہے، کتنی تیار ہے، کتنے اس کی حب ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لفظوں کا کسی مقرر کا مزہ آتا ہے، مزہ اصل میں اپنی زمین کی وجہ سے جتنی شراب ہوتی ہے اتنا مزہ آتا ہے۔ سرکار کی جب محبت اور سرکار کا ذکر جب سنا جاتا ہے تو اس زمین میں جتنی تیاری ہوتی ہے، بعض دفعہ پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، من میں اچھالے پیدا ہو جاتے ہیں، باطنی سرور نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا دوسرا موقع ایک تو موت کا ہے، اب جب ایمان سلامت ہو گیا تو اب آگے گھڑی کیا ہے؟ قبر کا مسئلہ آ گیا ہے۔ قبر کب آئے گی، قبر کیا عذاب حق ہے، قبر کے مسائل حق ہیں۔ اب اس پر میں کلام کروں گا تو کافی وقت درکار ہے، لیکن آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ قبر کا نظام کیسا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر رو رہے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت کیا ہے؟ اور یہ وہ مرد ہیں کہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی جن کے بعد تیگرے میں عثمان کے نکاح میں کر دیتا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ سے زیادہ دنیا میں جنت کی بشارت سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں اور صحابہ بھی ہیں، لیکن میری امت میں، میرے صحابہ میں سب
سے پہلے بغیر حساب کے جو جنت میں جائے گا وہ میرا عثمان ہے. لیکن دیکھو قبر پر رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت قبر پہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے, اگر اس میں بندہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر آگے سارے سوال پاس ہو جاتے ہیں. اگر اس میں بندہ گر جاتا ہے تو بندہ گر جاتا ہے. تو پتا چلا کہ بڑا ضروری کوسچن ہے قبر کا. اس پر سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اگر حب اہل بیت ہوگی تو یہ منزل بھی آسان ہو جائے. عند الموت وعند القبر وعند النشور وعند الحساب وعند الصراط وعند الميزان. فرمایا قبر کے بعد پھر اٹھنا وہ بھی آسان ہوگا, پھر حساب بھی آسان ہوگا, پھر آگے جو پل صراط کا مسئلہ ہے فرمایا حب آل محمد جواز علی الصراط. اللہ اکبر. فرمایا کہ آل محمد کا پیار وہ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ہے جو پل صراط پر دکھایا جائے گا. اچھا ہے چل جا کہہ سکتا. اور اب یہاں پر مقتدر سامعین حضرات یہ محبت سے فائدہ کیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے. اب مسئلہ جو سمجھنا ہے, اگر آپ تھکے نہیں تو میں عرض کر دوں, وہ یہ کہ محبت اہل بیت کیوں ہے. بولیے. اور اہل بیت ہے کون؟ اب جہاں پر دھاندلی کی جاتی ہے اور جہاں پر مسئلہ گڑبڑ کیا جاتا ہے کہ لفظ اہل بیت کو استعمال کر کے بعض لوگ مخصوص نفوس قدسیہ لیتے ہیں جن میں سرکار کے سے منسوب کچھ ہستیاں ہیں, ان کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں, جیسے سیدہ زہرا پاک, مولا علی پاک, حسنین کریمین ہیں, ان کو اور چند مخصوص دوسری ہستیوں کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے. باقی اہل بیت سے ہر کسی کو خارج کیا گیا ہے. کچھ مکتبہ فکر میں, اور اس کا اثر آج جو پڑوسی ہوتا ہے یا جو ملتا جلتا ہے تو پھر ظاہر رنگ چڑھتا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کا پڑوس اور اس کی صحبت بعض دفعہ مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ جو روافض ہیں ایک لحاظ سے اہل سنت کا بالکل بارڈر ایک ہے. بارڈر کی ایک طرف روافض ہیں اور ایک طرف اہل سنت ہے, اور بعض لوگ اس بارڈر کو دیکھتے نہیں تو جا کے مل جاتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر خرابی شروع ہو جاتی ہے اور پھر رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں اس پر زیادہ وقت تو آپ کا نہیں لینا چاہتا, لیکن میں دو قرآن مجید فرقان حمید سے دلائل دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیں کہ ہمارے نزدیک, اہل حق کے نزدیک, یہ نہیں کہ آج میں کہہ رہا ہوں, علامہ صاحب نے کہا یا علماء کہتے ہیں یا ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو آسانی ہے کیونکہ 1400 سال سے جو قافلہ ہے اس قافلے نے اہل بیت کس کو سمجھا ہے, اہل بیت کس کو کہا ہے. اب مقتدر سامعین حضرات توجہ فرمائیے گا. میں اصل میں میری طبیعت ایسی ہے کہ میں مجمع کو تکلیف نہیں دیتا, اور میں نے یہ نہیں کہتا بول لو ضرور بولو ضرور بولو ضرور بولو, ہاتھ اونچے کرو نیچے کرو. ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے, ہر خطیب کا اپنا انداز ہوتا ہے, لیکن میرا یہ انداز ہے کہ میں سنانے آتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سننے آئے اور میں آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں. اور مجھے یہ بھی یقین ہے, بزرگوں نے بتایا ہے کہ غلام حضور کا ہو, بات حضور کی ہو, وہ چپ نہیں رہ سکتا. شاید تو اسے سمجھ آئے. تو اس لحاظ سے, اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سبحان اللہ زور سے کہلانے سے جنت سے درخت نہیں لگتے, من کہے تو لگتے. اپنی مرضی سے بولو اور پورے مچل کے بولو تو پھر درخت لگتے ہیں. جی کھلاڑی لے کر کہیں بیلچا لے کر مگر ہو جاؤ لاؤ تو چلو ٹھیک ہے, ترغیب ہونی چاہیے, تعلیم ہونی چاہیے, تبلیغ ہونی چاہیے, اس پر بھی میرا اعتراض نہیں. لیکن بہرحال جو بندے کے من سے آواز نکلے وہ عرشوں تک پہنچ جاتی.
میرے ساتھی طلبا بھی بیٹھے ہیں اور آپ اچھے حضرات سمجھدار بیٹھے ہیں. میں ایک مرکزی حیثیت سے گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اب دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آج رکھوالی چور کر رہے ہیں اور بہت سارے مسائل ہمارے ہاں پیدا ہو رہے ہیں. اس لحاظ سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ کے جانے چاہیے. یہ نہیں کہ 40 سال عمر ہو گئی ہے, 50-60 سال عمر ہو گئی ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے تو مسئلہ اہل بیت بیان ہو رہا ہے, اہل بیت کرام کی عظمت شان بیان ہو رہی ہے. کوئی باہر جا کے پوچھے جی اہل بیت کسے کہتے ہیں, جی مولوی نے پوچھ کے دسا تو چاول کھانا ہے سے 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, تو محفل اٹینڈ کر رہا ہے, اچھا بھائی تو مولوی صاحب نے پوچھ رہا ہے. وہ مذہب چھوٹے چھوٹے ٹوٹ کے بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑوں کو ایسے روک لیتے ہیں ٹوٹکوں کی وجہ سے. اللہ حق تیرے پاس ہے, سچ تیرے پاس ہے, حقیقت تیرے پاس ہے, جنتی سوچ ہے, جنتی رستہ ہے, اہل حق کی جماعت ہے, اہل سنت و جماعت. اور بندے سستی کر کے بعد ٹھیک ہے, آؤ جی ٹھیک ہے, جاؤ جی ٹھیک ہے. سستی چھوڑیے, کوشش کیجئے, نظریں حاضر رکھا کریں, دماغ حاضر رکھا کریں, سمجھا کریں, پھر جا کے اپنا مفہوم کسی کو سمجھایا کریں تاکہ آپ کی بھی جنت کا قبر کا نور بن جائے, آپ کی بھی قبر کی چاندنی بن جائے کہ ایک بات آپ نے سنی ہے, کسی کو سنائی ہے, تو جب تک عمل ہوتا رہے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے تھوڑی سی آپ کو توجہ کرنی ہے اور مزید کچھ منٹ آپ نے توجہ فرمانی ہے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کی جو ہے وہ سبق شریف میں بالکل آ جائے گا. میں نے سادہ لفظوں میں اہل بیت کی محبت کا فائدہ بتایا ہے. اب اہل بیت کون ہے, کون ہے اہل بیت؟ آج 1400 سال سے اہل حق نے جنہیں اہل بیت کہا وہ سچے ہیں یا آج چند بندے کہیں جی اہل بیت یہی نہیں؟ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت جن لوگوں کو کہا ہے, پورے قرآن مجید میں لفظ اہل بیت جب آیا ہے اس میں پہلے نبیوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, پہلی امتوں میں بھی استعمال یہ لفظ ہوا ہے اور قرآن اس کا شاہد ہے. اس میں جب لفظ یہ استعمال ہوا تو اس سے مراد اولین مصداق قرآن مجید کا وہ کسی نبی کی بھی ازواج ہے, اس کے گھر والے ہیں. اہل بیت اصل میں یہ اہل بیت نبی ہے جو الف لام لکھ کر تو اس کو پوشیدہ رکھا گیا, اصل لفظ اہل بیت نبی ہے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیت نبی کے گھر والوں کو, بیویوں کو کہا گیا ہے. اب اس لحاظ سے اب سورہ ہود آپ پڑھیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی ہو گئی, ظاہر ہے اور ڈھیر عمر کے ہو گئے, اور آپ کی عمر مبارکہ اتنی ہوگی کہ آپ بزرگی میں شامل ہو گئے. اولاد نہیں تھی لیکن اس پھل کی طلب تو ہر عمر میں رہتی ہے, تو آپ طلب کرتے رہے. اللہ کے فرشتے آگے بی بی صاحبہ کے پاس اور اللہ کے حکم سے خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو خوشخبری دینے لگے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا. اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دینا ہے اور بیٹا اللہ آپ کو عطا فرمائے گا, خوشخبری ہے. تو بی بی صاحبہ نے حیرانگی کی, کیسے؟ باہر تو گزر گئی, خزاں آ گئی, اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا, سورہ ہود پڑھیے, فرشتوں نے کہا اتعجبین امر اللہ, آپ اللہ کے امر میں تعجب کر رہی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ کے امر میں, تم پر رحمت ہو, برکت ہو, گھر والوں علیکم اہل البیت. اس لحاظ سے مقتدر صاحب حضرات آپ غور فرمائیں
کہ قرآن شریف نے کس کو اہل بیت کہا ہے، لفظ کس پر صادق آتا ہے. اب جو ہے وہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مہیش صاحبہ نے جب سنا کہ اچھا اللہ کا حکم ہے، کہا پھر مجھے کوئی تعجب نہیں، میرا رب تو علی کل شیء قدیر ہے. آپ اللہ کی طرف سے آئے، ہم اللہ کی طرف سے آئے. فرمایا بیٹھے. یہ پہلے جملہ بولا گیا تھا جب تعارف نہیں کرایا تھا، خوشخبری تو دے دی تھی. تو پھر فرمایا ادا کیا بھی نام اللہ، اللہ کے حکم میں آپ تہجد کر رہی ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اہل بیت کہا گیا. اب سورہ نمل پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی تشریف لے جا رہے ہیں. آپ کہاں پر؟ آپ مدین سے مصر جا رہے ہیں، بیوی صاحبہ ساتھ ہیں اور رات کا وقت ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پیدائش کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. جب پیدائش کے آثار شروع ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو فرمایا. اب پھر آگے واقعہ لمبا ہے کہ آپ تشریف لے گئے، روشنی دیکھی، پھر آگے کلام شروع ہو گیا، پھر آگے معاملات ہو رہے ہیں. لیکن قرآن کس کو اہل کہہ رہا ہے؟ اہل ہی کس کو کہہ رہا ہے؟ بیوی کو کہہ رہا ہے. تو اب یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی گئی ہے خطبے کے اندر اور تقریباً ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. اب اس کا سیاق و سباق دیکھیے کہ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، پھر 32 ہے، پھر 31 ہے، پھر 30 ہے، پھر 29 ہے. یہ جتنی آیات ہیں اس میں مضمون حضور کی ازواج کا شروع ہے، حضور کی ازواج کا ذکر ہے. اور اسی میں 32 نمبر کو شروع کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، کائنات میں تمہارے جیسی کوئی عورت نہیں. کیوں؟ پہلے اور مسئلہ تھا، اب تم میرے نبی کے نکاح میں آ گئی، بے مثل بن گئی. پھر اسی مضمون کو آگے لایا گیا، بیان کیا گیا کہ تربیتی انداز میں کہ اب قیامت تک نصاب کس طرح رہنا ہے. تو فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ. گھر میں ٹھہری رہو. پھر سارا انداز بیان کیا گیا. میں اس کو مختصر کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے. یہ بیان کیا گیا گھر میں ٹھہری رہو، نماز پڑھو، زکات دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ ناپاکی کو اہل بیت سے دور رکھا جائے. سبحان اللہ. اب اس کی تفسیر مفسرین نے کیا کی ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں. میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ اللہ کا ارادہ، پھر اللہ کے ارادے کی شان کیا ہے، پھر نافذ کیسے ہوتا ہے، پھر کیا ان کو آگے سارے سلسلے ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھانا ہے کہ یہاں پر یہ جو آیت آج ہر جگہ پہ شان اہل بیت میں پڑھی جاتی ہے، اہل رسول کی شان میں پڑھی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی شان میں پڑھی جاتی ہے، تو زیادتی کتنی ہے کہ شان آیت نازل ہوئی ہے حضور کی ازواج پر اور امت پڑھ رہی ہے اہل بیت کا نام لے کر، صرف 2-4 ہستیوں پر پڑھ رہی ہے. اور زیادتی کتنی ہے کہ نبی کی ازواج کو خارج کر دیا گیا، حضور کی ازواج کو اہل بیت سے نکال دیا گیا. حالانکہ قرآن اہل بیت کا لفظ استعمال ہی کر رہا ہے. یہ مضمون ہے حضور کی ازواج کا ہے، اس میں تو کسی اور کا ذکر ہی کوئی نہیں. ہر جگہ پڑھی جاتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ پیچھے بھی پڑھ رہے، پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، کتنی بڑی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس آیت سے پنجتن پاک کی شان ظاہر نہیں ہوتی، نہ یہ مسئلہ نہیں، ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے. لفظ اہل بیت جب آ جاتا ہے تو پھر ساری جتنی منسوب ہستیاں ہیں سب کو اسلامی ہوتی ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ وہ مراد نہیں،
یہ ہے کہ پہلے اور اصل مراد، اس کا اصل مصداق حضور کی زوجہ ہے، حضور کی ازواج پاک۔ تو اس لیے اہل بیت کا جو لفظ ہے اس میں مراد یہ ہے کہ اہل بیت میں حضور کی ازواج پہلے نمبر پر۔ قرآن کا جو نظریہ ہے، اہل بیت کا لفظ قرآن نے جو استعمال کیا ہے وہ نبی پاک کی ازواج پر استعمال کیا ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے، تھوڑا سا آگے، اب تھک تو نہیں گئے نا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب کیا ہے؟ اب قرآن نے حضور کی ازواج کو اہل بیت کہا۔ اب پر آئیے حدیث قصات کی طرف، وہ چادر والی حدیث جس میں سرکار نے چادر پھیلائی اور چادر کے نیچے سیدہ زہرا پاک، مولا علی پاک، حسنین کریمین کو نیچے رکھا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ام سلمہ پاس تھی، زوجہ پاک، تو عرض کی حضور میں بھی نیچے آ جاؤں؟ فرمایا انت بالخیر، تو پہلی خیر میں ہے، تو پہلی اہل بیت میں ہے، اور تجھے تو رب نے شامل کیا ہے، ان کو میں شامل کر رہا۔ تمہیں تو رب نے فرمایا یہ اہل بیت ہے، تمہارا نکاح تو عرش پر پہلے رب نے کیا تھا، بعد میں نے کیا ہے، تمہاری پسند تو پہلے رب نے کی تھی، پھر بعد میں نے کی ہے، یہ تو رب کا مسئلہ ہے، تم پہلے خیر میں ہو، چونکہ بچی میں نے باہر دی ہے۔ یہ مسئلہ سنو، بچی گئی ہے باہر، اور اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی جو عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ کچھ چھپا نہیں، ڈکا نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، بہت مقام ہے، لیکن خصوصاً سرکار نے اہل بیت میں شامل فرمانے کے لیے آپ نے چادر کے نیچے رکھا، تاکہ بچی باہر گئی ہے، حضرت علی سے نکاح ہوا ہے، اور اس نکاح کی وجہ سے اب یہ نہ کوئی قیامت تک سمجھے کہ اہل بیت میں یہ گھر والے ہیں۔ فرمایا میں اپنی اتھارٹی سے، میں رسول اللہ، فرمایا میں انہیں اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں، سبحان اللہ، تاکہ قیامت تک کوئی بھونکنے والا بھونکے نا کہ علی اہل بیت میں نہیں، بچی باہر چلی گئی ہے وہ اہل بیت میں نہیں، بچی کا نکاح ہو گیا ہے، ایسے لوگ بھی آئیں گے جو جائیداد سے حصہ بھی نہیں دیں گے، وہ بچی کو فارغ کر دیں گے، کہیں یہ ذہن نہ بنا لیں کہ یہ تو گھر سے فارغ ہے، بچی گھر میں نہیں، اہل بیت میں نہیں، علی اہل بیت میں نہیں، ان کے بچے اہل بیت میں نہیں۔ اللہم اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے قیامت تک تو بھی ان سے محبت کر۔ شان اہل بیت، آپ کی بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے چہرے چمک رہے ہیں اور میں بیگ نہیں بجا رہا، میں قرآن شریف کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرکار نے شامل فرمایا اہل بیت میں ان ہستیوں کو، کوئی انکار نہیں، ایمان ہے، آمنا وصدقنا، سبحان اللہ، ساڑھے نبی دی زبان، ساڑھے واسطے قرآن، سبحان اللہ، کسی اور کا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، بس کوئی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن ایک جملہ اگر میں پورا مضمون سمجھانے کے لیے عرض کر دوں اور آپ کی اگر سمجھ میں آئی تو پھر آپ ضرور بولیں گے اور پھر عشق و مستی کا ماحول مزید پیدا ہو جائے گا۔ میں صرف ایک جملہ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اصل اختلاف کیا ہے رافضی کا؟ روافض کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن حسین اور چند نفوس ہی اہل بیت ہیں۔ کیا ہے یہ مسئلہ سمجھنا ہے آپ نے مہربانی کر کے کہ یہ پیغمبر پاک کی یہ جو ہستیاں ہیں یہ ہی اہل بیت ہیں، اور پھر ان کی آگے اولاد یہ ہی اہل بیت ہیں۔ 1400 سال سے اہل سنت کا جو موقف ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہی اہل بیت نہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہی اہل بیت میں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر باقیوں کا انکار ہو جاتا ہے۔ جب کہا جائے یہ ہی اہل بیت ہے، جب امام مولا علی کو کہا جائے یہ ہی اہل بیت ہے، سیدہ زہرا کو کہا جائے یہ ہی اہل بیت ہے، حسنین کریمین کو کہا جائے یہ ہی اہل بیت ہے، ازواج خارج، دیگر ہستیاں خارج، یہ ہی اہل بیت ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں ہی اہل بیت نہیں، یہ بھی اہل بیت ہے۔
اگر چاشنی آپ کو آئی ہے تو میں مزید آپ کے چہرے کی چمک دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس حوالہ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں گھر والوں کو اہل بیت گھر والوں کو کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ کون؟ گھر والے. اور اگر میں اب عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، چمک دیکھنے لگا ہوں کتنی ہے، اور سنی اللہ کرے اسے بولنے کی عادت پڑ جائے، میں صرف اتنی بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اب گھر والے مجھے بتاؤ، جس کو بچی دی ہو، جس سے لی ہو، وہ گھر والا تو نہیں ہوتا ہے، اس سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. کیا میں سمجھا؟ اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں، حضور کے اہل بیت، حضور کے گھر، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان کو سمجھ نہیں رہے کہ آج بھی جو ان کے گھر میں ہے وہ اہل بیت نہیں. جو آج بھی گھر میں گھر والے اہل بیت، گھر والے، تو جو آج بھی گھر میں ہے وہ اہل بیت نہیں. یہ کیا عجیب منطق ہے. اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، اہل بیت کا جو یہ مضمون ہے بڑا وسیع ہے، یہ سمندر ہے. اب اس لحاظ سے علماء ہمارے نے 3 قسمیں کی ہیں اہل بیت کی، 3 اقسام پر مشتمل کیا ہے. پہلا نمبر اہل بیت سکنا، گھر والے، سکونت والے، ان میں ازواج ہیں، گھر میں جو افراد ہیں وہ اہل بیت ہیں، وہ سکونت کے ان کا تعلق ہے. دوسرا اہل بیت نسبی ہیں، جو نسب سے سرکار کی اولاد ہے، سیدہ زہرا پاک کے بطن نور سے، اور پھر دیگر اولاد پاک بھی. ہاں، جو سرکار کی دوسری بیٹی ہے وہ بھی اہل بیت ہے. جی، کانی ونڈ نہیں سنی کرتا، وہ نسب بھی اہل بیت ہے، وہ نسبی ہے. ایک اہل بیت کی آگے بھی ایک قسم ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیت اعزازی. وہ کس طرح کہ نہ تو گھر میں رہتے، نہ نسب میں ہیں، نوکری اتنی پسند آ گئی ہے، خدمت اتنی کی ہے کہ سرکار نے اپنے اختیارات سے فرمایا ہے، پیار سے، کہ تو میرے اہل بیت سے، اس کو شامل کر لیا. اس میں 3 حدیث مبارکہ، 3 ہستیوں کو سرکار نے بطور خاص شامل فرمایا. فرمایا سلیمان من اہل البیت، البلال من اہل البیت، فرمایا سعید من اہل البیت. فرمایا سلیمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے، بلال میرے اہل بیت میں سے ہے، اور فرمایا زید میرے اہل بیت میں سے ہے. اور پھر آگے اگر آپ کو یہ حدیث شریف کی سمجھ آ گئی تو جب آپ سوچیں گے آپ کو مزہ آئے گا. حضور نے یہاں تک فرمایا کل تقی آل محمد، فرمایا قیامت تک میرا امتی جو متقی ہے میری آل میں شامل، میرے اہل بیت میں شامل ہے. یہ اہل بیت اعزازی، پہلے اہل بیت سکنا، دوسرے اہل بیت نسبی ہیں، تیسرے اہل بیت اعزازی ہیں. یہ 3 اہل بیت کا جو سلسلہ ہے، اہل بیت کی قسمیں ہیں. تو جب لفظ اہل بیت بولا جائے گا، شان اہل بیت بولی جائے گی، اور مقام اہل بیت بولا جائے گا، اس سے مراد یہ ساری ہستیاں. اور اہل بیت کا جو جب بھی نام ہوگا شان اہل بیت پر، اس پر یہ ساری ہستیاں مراد ہوں گی. میں نے اس لیے آپ کو یہ سمجھانا چاہا، باتیں تھوڑی مشکل تھی، خشک تھی، ٹپوں کے ہم قائل نہیں ہے، نہ یہ سٹیج ہے، ایک مرکز ہے. اس لیے کہ ویسے ہی کھلا کھلو کے چلے جاؤ، ہاتھ کھلا کے چلے جاؤ، جی بڑا لطف آیا، آخر نے کوئی سمجھ نہیں آئی. میں خوش گولیاں اس لیے دے رہا ہوں کہ بیماری بہت زیادہ ہے. مرض کے مطابق دوائی ہم دے رہے ہیں، مرضی کے مطابق نہیں دیں گے. آپ کی مرضی شاید پتہ نہیں کیا ہوگی، لیکن مرض کیا ہے ہم نے مرض دیکھنا ہے کہ آج مرض معاشرے میں کیا ہے. تو آج بچے کو ہر دوسرے چوتھے گھر میں یہ بیماری ہے، یہ اہل بیت تو ہی ہے، جو اہل بیت کی نوکری کر لو، اہل بیت کی نوکری کر لو. تو اہل بیت ہم اہل بیت کے سگ ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں. تو آپ کو آج پتہ چل گیا جب لفظ اہل بیت بولا جائے تو پھر کس ہستی کا ذہن میں لفظ ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اب اس مقتدر سامعین حضرات، اہل بیت کے حوالہ سے میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں نے رکھ دی کہ فائدہ کیا ہے. دوسرا اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت بولیے کون ہستیاں اہل بیت ہیں. اب تھوڑا سا آپ کو 3-4 منٹ 5 منٹ مجھے دے دیں اور میں عرض کروں گا ان سے
ताल्लुक की वजह क्या है? क्या किस वजह से हम इनसे प्यार करते हैं? और ये जो मजमून है, ये जुमले आपने सुने, अकीदत की दुनिया में कभी मार नहीं खाए। क्यों हम प्यार करते हैं? अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। मैं अपनी बोली बोलूं, किसी आलिम का हवाला दूं, किसी किताब का हवाला दूं, मैं चाहता हूं मैं जुबान रिसालत का हवाला दे। फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा युग़्ज़ूकुम, फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें वज़ा देता है। व अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, फरमाया मुझसे मोहब्बत करो कि मेरा रब मुझे महबूब रखता है। मेरी अजमतें, मेरी शानें, मेरा तुम पे एहसान, मेरा तुम पे करम, मेरी तबलीग, मेरी तरबियत, मेरा जो कुछ तुम पे देन है, मेरा तुम पे जो एहसान है, उसको एक तरफ रखो। अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे मोहब्बत करो कि जो रब तुम्हारा है उस रब का मैं महबूब हूँ। व अहिब्बु अहले बैती बिहुब्बी, और फरमाया मेरे अहले बैत से प्यार करो। ये लफ्ज़ अहले बैत जब आएगा तो फिर चानन हो जाएगा। अहिब्बु अहले बैती बिहुब्बी, और फरमाया मेरे अहले बैत से प्यार करो कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो अब पता चला कि सरकार से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत और रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत, अब अल्लाह से मोहब्बत है ज़ाती, और फिर अल्लाह की वजह से सरकार से, और सरकार की वजह से अहले बैत से। अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। अब इसलिए सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अल मुस्तनदुल मुअतमद बनाओ निजातुल अबद के अंदर एक कानून अल्लामा साहब लिखा है। और वो कानून क्या लिखा है? ये किताब असल में शरह है अल मुअतक़दुल मुंतक़द की। ये सय्यदना फज़ल रसूल शाह साहब बदायूनी की किताब है, जो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस किताब के लिखे जाने के बाद 50 साल बाद इस किताब की शरह की। अल्लामा साहब बैठे, उलमा बैठे हैं और इस बात का वजन करेंगे, और आपकी भी समझ में आई तो इंशाल्लाह आपको भी मजा आएगा। मैं इस पर और कोई जुमला नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा कि वो किताब कितनी आला होगी जिसकी शरह इमाम मोहम्मद रजा कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद रजा जिसकी शरह कर रहे हैं, वो किताब कितनी आला होगी। तो सय्यदी आला हज़रत क्या लिखते हैं? आला हज़रत लिखते हैं अल मुस्तनदुल मुअतमद बनाओ निजातुल अबद के अंदर, फरमाया लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह वमन अहब्ब रसूलल्लाह वजब अन युहिब्बुहुम जमीअन वमन अबग़द बअदहुम सबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूलल्लाह। आला हज़रत आगे लिखते हैं, अब मुझे खुशी है कि आला हज़रत का नाम सुन के आपकी चेहरों में मज़ीद चमक आई है। अब आशिक़ाने आला हज़रत थे, अब मानने वाले आला हज़रत थे, और उलमा की चमक और उलमा की खुशबू मज़ीद आई है आला हज़रत का नाम सुन के। काश मेरे पास वक्त होता, नमाज का वक्त बिल्कुल करीब है कि मैं आला हज़रत की शान बयान, आज 2 टके का बंदा या आला हज़रत, और मैं क्या नहीं, हज़रत को क्या पता आला हज़रत क्या होता है। आला हज़रत को तो वही मानता है जिसकी माँ भी आला है, जिसका बाप भी आला है। 4 टके का बंदा बड़ा आला पे नहीं, और आला हज़रत एक नाम, एक तारीफ, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिल तकदीर सच्चाई, अफाकियत से अबारत, मुहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अज़ीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कद्र आलमी, जिंदगी की उक़दा को शाही करने वाला मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, सय्यदुना अबू हनीफा के फिक्र और तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रोमी, वक़्त का राज़ी, वक़्त का रिजाली, वक़्त का जामी, इश्क़ हज़ूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, और वो इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जो कादरियत, राफ़िज़ियत, खारिजियत के लिए सैफ़ बुरहानी है, गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से जिसने ज़मीन बोस किया, और निस्बत वाले बैठे हो, आपके मुर्शिद फरमाते हैं खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा कि आले रसूल मार हरवी, मैंने तुझे दुनिया में भेजा था तो मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा लाया होना। वो इमाम अहमद रजा, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना सन थे इनमें सज्जदे अबरार पर, हर वली हर रोज को बेदस्तों बेपा समझा गया या रसूलुल्लाह कहने वालों का पर फतवा था शिरक का। एक दिन मस्जिद को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया, सूरत तस्कीर की निकली दिले सज्जाब से, अचानक एक किरण फूटी चंद पे महताब से, उस किरण को हज़रत अहमद रजा कहने लगे, उस किरण ने राह ईमान को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल खारों को भी गुले तर कर दिया। वो इमाम अहमद रजा
ہائے 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 مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام پر اعلیٰ لوگ بولے. اور اگر آپ کی طبیعت ہو تو ایک سیکنڈ کے اندر ایسا نہ کہہ لیں عشق و محبت عشق و محبت. چپ کر کے کہنا پھر تو میری ہوتی عادت نہیں نا بلوان دی. دیکھیے بندہ اعلیٰ حضرت کا نام کرنا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کا نام لینا کی فائدہ. اعلیٰ حضرت کا نام غیرت, اعلیٰ حضرت کا نام حق, اعلیٰ حضرت کا نام سچا بولتا ہے, سچ بولتا ہے. جی تو پھر ڈٹ کے بولو عشق و محبت 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 عشق و محبت. مزہ آ گیا, مول پڑ گیا ہے, مرکز میں آنے کا مزہ آ گیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا نام آپ نے اس مٹھاس سے لیا ہے اور اس انداز میں لیا ہے کہ مزہ آ گیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو, اب تھکے تو نہیں نا, بات مکمل کر لوں. وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِزَوَاتِهِمْ, بڑا گہری بات ہے. فرمایا اصل میں سنو, فرمایا صحابہ کی محبت ان کی زبان کی وجہ سے نہیں. وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ, فرمایا اہل بیت کی محبت بھی ان کی نفوس کی وجہ سے نہیں. یہ جو ہستیاں ان سے پیار ہے ان کی زبان کی وجہ سے تو ہے ہی نہیں. کیوں ہے؟ بل حبهم جميعا بوصلتهم برسول اللہ. فرمایا اصل میں محبت سرکار سے ہے اور رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت ہے. صحابہ سے محبت ذاتی نہیں, صحابہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اصحاب رسول ہیں, اور اہل بیت سے پیار اس لیے ہے کہ وہ اہل بیت رسول ہیں. اور علماء مجھے دعا دیں گے اس موقع پر, اللہ اکبر جل شانہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہٹ کر دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ومن احب رسول اللہ وجب ان يحبهم جميعا. فرمایا جو رسول اللہ سے محبت کرے, مستند المعتمد پر, جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے, فیصلہ سن, اعلیٰ فیصلہ اعلیٰ حضرت کا. فرماتے جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے تو واجب ان يحبهم جميعا, اس پر واجب ہے سب سے پیار کرے, کیونکہ وجہ یہ نہیں, وجہ سرکار, وجہ تو سرکار ہے. تو جب سرکار کی وجہ سے ان سے پیار ہے تو کہانی بھائی کیوں کرنا پیار, اینو مننا ہے اینو نہیں مننا, اس کو ماننا ہے تو اس کو نہیں ماننا, اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا. سن اللہ حضرت آگے فرماتے ہیں فمن ابغض بعضهم, جو بعض سے بغض رکھے, ثبت انه لا يحب رسول اللہ, وہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا, اس کا ایجنڈا کوئی اور ہے. جو رسول اللہ سے محبت کرے اس پر واجب ہے کہ وہ سب سے پیار کرے. اور اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ بنتا ہے ہر صحابی نبی. بڑا مزہ آیا, ہر صحابی نبی. کمینہ تو ادھر ہے ہی کوئی نہیں, کوئی کمینہ ہے ہی کوئی نہیں. پاک لوگ بیٹھے ہیں, محبت والے بیٹھے ہیں, تو کمینہ دو تو ہوتا ہے, ادھر ہے ادھر کوئی گڑبڑ ہے گڑبڑ ہے, وہ تو بندے ہی کوئی نہیں. تو ڈٹ کے بولو ہر صحابی نبی واجب ان يحبهم جميعا, سب سے پیار واجب ہے. نہ کہانی بات نہیں کرے گا, میں بھی صحابہ کو مانتا ہوں, تو پھر آنکھوں سے, اشاروں سے بے ادبی, ہاتھوں سے بے ادبی, اور باڈی لینگویج سے بے ادبی, پتا چلا ثبت انه لا يحب رسول اللہ, تو رسول اللہ سے پیار نہیں کرتا. اگر رسول اللہ سے پیار تو کرے گا تو پھر تیرے لیے یہ حکم ہے اہل بیت سے بھی محبت کر, سب سے کہانی بات نہ کر, اور پھر رسول اللہ کے صحابہ سے بھی محبت کر. اللہ اکبر جل شانہ, کیونکہ حیا ہمیں رسول اللہ کا ہے. جب ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا ہے, اگر میں کہہ تو میرے ذہن میں آ گیا ہے. فرمایا جو صحابہ اور اہل بیت کو دیکھے ان کے چہرے سے انہیں مصطفیٰ نظر آئے, ان کے چہرے سے رسول اللہ نظر آئے. حیا کرے رسول اللہ کی, سرکار بھی حیا کرے. اللہ اکبر. اور جو حیا والے ہیں, پھر جماعت علی شاہ محدث علی پھر کتے کو دیکھا, سن محبت کیسے ہوتی ہے, دیکھا ٹانگ زخمی ہے, خون بہ رہا ہے, نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا. سید نے اپنی پگ کھولی, پھاڑ کے پٹی بنائی کتے کی ٹانگ پہ کی. کسی نے پوچھا شادی رہا, سید یہ کتا
تو یہ کیا کیا ہے؟ اپنی پگ باندھ دی ہے کتے کو. اور فرمایا چپ کر, تجھے کتا نظر آیا, گلی نہیں نظر آئی. ہمیں گلی ہم گلی دیکھ رہے ہیں, سرکار کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں کبوتر بھی اچھے لگتے ہیں, اس لیے ہم تصویر کو بھی چومتے ہیں, اس لیے ہم ٹوپی کو بھی چومتے ہیں, اس لیے مصنف کو بھی چومتے ہیں, اس لیے خاک بھی لے آتے ہیں. ہمیں مسئلہ خاک سے نہیں, مسئلہ سرکار نسبت سرکار کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات, اللہ اکبر, میرا دل کرتا ہے اسی کے متصل میں ایک حدیث پیش کر کے گفتگو کو سمیٹنا بھی. اللہ اکبر جل شانہ. اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پھر بول لو سبحان اللہ. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن عصانی فقد عصا اللہ. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اے امت میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, خوف خدا کرنا, خدا کا خوف کرنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی. فرمایا میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا, انہیں نہ دیکھنا, مجھے دیکھنا, کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو, انہیں نہ دیکھنا. فمن احبهم فبحبی احبهم, جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. گویا سرکار نے فرمایا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرے گا, اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, جو مجھ سے بغض رکھے گا مجھے عزا دے گا. اور سن, جس نے رسول اللہ کو عزا دی اس نے حق کو عزا دی. صحابہ کا مسئلہ ادھر نہیں رہتا, بہت دور چلا جاتا ہے. اہل بیت کی گستاخی کا مسئلہ ادھر نہیں رہتا, بہت دور چلا جاتا ہے. اس لیے مقتدر سامعین حضرات, سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی, آپ فرماتے ہیں, آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ذات کی محبت کی وجہ نہیں, وجہ سرکار ہے. تو جب سرکار ہے تو پھر سب سے پیار کرنا ہے, سب سے محبت کرنی ہے. اور اگر مقتدر سامعین حضرات سرکار مرکز ہے, میں ایک جملہ عرض کروں گا, اور اس جملے میں ماشاءاللہ علماء اور بھی تشریف فرما ہوئے ہیں. میری امت, میری ملت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب گرا کون, یہ علماء بیٹھے, دعا دیں یہ علماء, گرا کون؟ جس نے مرکز سرکار کو نہیں سمجھا. اللہ اللہ فرماتے ہیں مرکز سرکار ہے, صحابہ ٹہنیاں ہیں, اہل بیت ٹہنیاں ہیں, اصل درخت کا تنا سرکار ہے. وجہ سرکار ہے, سرکار کی وجہ سے صحابہ سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے. تو جنہوں نے مرکز سرکار کو سمجھا وہ اہل سنت ہیں, اور جنہوں نے مرضی کی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے علی کو مانیں گے, ہم مرضی سے ابو بکر کو مانیں گے, مرضی سے صحابہ کو مانیں گے, مرضی سے اہل بیت کو مانیں گے. تو وہ اپنی مرضی کرنے لگے, ان کی توجہ سرکار سے ہٹ گئی. تو جب سرکار سے ہٹی تو کوئی بغض اہل بیت کا شکار ہو گیا, کوئی بغض صحابہ کا شکار ہو گیا, کوئی ادھر گر گیا, کوئی ادھر گر گیا, کوئی ادھر گر گیا. جس نے مرکز سرکار کو نہیں سمجھا اس کے ذہن میں یہ بھی آ گیا کہ شجرہ تو ملتا ہی نہیں. شاید میں سمجھا سکوں کہ شجرہ تو ملتے نہیں, شجرے میں تو سرکار کا نام ہی نہیں آتا, نام تو آتا ہے علی کے بعد. اور اللہ نے فرماتے شرم کر چکا ہے. یہ وجہ صحابہ کی محبت صحابہ کی وجہ سے نہیں, اہل بیت کی وجہ سے نہیں. لیس حب الصحابة لذواتهم ولا حب اہل البیت لانفسهم بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول الله ومن احب بعدهم. فرمایا جو بعض سے محبت کرے اور بعض سے نہ کرے وہ مسئلہ اور ہے, اور جو ومن احبهم وجب ان يحبهم جميعا ومن ابغض بعدهم ثبت انه لا يحب رسول الله. فرمایا جو مرکز سرکار ہے, تو جب سرکار مرکز ہے تو سرکار کی وجہ سے پھر ان سے محبت ہے. تو جنہوں نے سرکار سے مرکز سرکار سے نظر ہٹائی انہیں شجرے میں بھی مسئلہ آنے لگا, انہیں اور کچھ نظر آنے لگا, کوئی تفضیلیت میں چلا گیا, کوئی رافضیت میں چلا گیا, کوئی خاردیت میں چلا گیا. اور جن کی نگاہ گنبد خضرا پر تھی وہ آج بھی اہل سنت ہے, ان کو قیامت تک اہل سنت کہا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. یہ مرکزی ایک درس کا ہے, یونیورسٹی ہے.
اس لحاظ سے مرکز کا پیغام ہے، ایک مرکزی جگہ ہے یہاں پر اللہ کا شکر ہے، نہ رافضیت کے جراثیم ہے، نہ خارجیت کے جراثیم ہے، نہ تفضیلیت کے جراثیم ہے، اس کی مٹی مٹی میں سرکار کی محبت ہے، ذرے ذرے میں سرکار کا عشق ہے، سرکار کا پیار ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، جنہوں نے مرکز سمجھا، آپ قاضی ایاز کو پوچھو، میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وقت کھڑا ہو جائے اور ہم اہل بیت کی شان سنتے رہیں، وقت کھڑا ہو جائے، ہم رسول اللہ کے عظمت کا جھنڈا بلند کرتے رہیں۔ قاضی ایاز مالکی نے فرمایا کہ مرکز سرکار ہے، اور آج سرکار کی قبر جس جگہ پر ہے، قبر کے ساتھ فرمایا جو جسم کا حصہ لگا ہے، فرمایا اس حصے کو کیا عظمت حاصل ہے، جو حصہ قبر کا سرکار کے جسم سے لگا ہے، فرمایا بیچ میں واسطہ کفن کا ہے، کفن سے جسم لگا ہے، جسم سے کفن لگا ہے، کفن سے مٹی لگی ہے، فرمایا پوری امت کا اجماع ہے۔ اب وقت نہیں میں اجماع پہ بحث کروں کہ اجماع کسے کہتے ہیں، اے نہیں کو دو شیش مشریاں کہہ دیتے اجماع ہو جاتا ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ مٹی جو سرکار کے جسم سے لگی ہے وہ تو لگی نہیں، کفن سے لگی ہے، فرمایا وہ مٹی جو کفن سے لگی ہے، کفن جسم سے لگا ہے، اس جسم کی برکت کفن شریف میں آئی، کفن شریف کی برکت مٹی میں آئی، تو فرمایا اجماع ہے اس امت کا، وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی لوح سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی قلم سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ مقتدر سامعین حضرات، اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں یہاں پر بس مسئلہ پوچھ کر آپ سے اجازت بھی چاہنے لگا ہوں، مسئلہ پوچھنے لگا ہوں۔ مٹی تو جسم کا حصہ نہیں، ہاں مٹی تو جسم کا ٹکڑا نہیں، لیکن مٹی عرش سے اعلیٰ، کفن سے لگ کر مٹی لوح سے اعلیٰ، مٹی عرش سے اعلیٰ، مٹی بیت المعمور سے اعلیٰ، تو جگر کا ٹکڑا جو فاطمہ ہے اس کا کیا مقام ہوگا، حضرت علی کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ، جن کی زبان کو چوسا، جو مملکت شہادت کے تاجدار ہیں، کان نبوت کے در شاہ سوار ہیں، ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں، سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں، تقدیس و عظمت کے روشن مینار ہیں، نور الانوار ہیں، سر الاسرار ہیں، قافلہ سالار عشق ہے، کاشف اسرار عشق ہے، محبت انوار عشق ہے، شہزاد گلگوں کا باں ہے، راغب دوش مصطفیٰ ہیں، امین امانت خدا ہیں، جلوہ شمس الضحیٰ ہیں، نقش بدر الدجا ہیں، پیکر صدق و صفا ہیں، نواسہ سید الثقلین ہیں، زینت بزم کونین ہیں، حیدر کے دل کا چین ہے، سیدنا امام حسین۔ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو زبان کو جو چوستے رہے، جس کی زبان کو چوسا، جنہیں کندھوں پہ اٹھایا، ان امام کا کیا مقام ہوگا، امام حسن پاک کا کیا مقام ہوگا، جن کے لیے سجدے لمبے کرتے رہے۔ اگر عقیدے کی بات یہاں پر میں نہ کروں تو یہ منبر رسول سے زیادتی ہے۔ اللہ اکبر جل شان، مزید وضاحت کے ساتھ، وہ تو عقیدے کی رہی ہے۔ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، اب جواب آپ کی طرف سے آئے یا نہ آئے، لیکن سمجھ کی بات ہے، اگر مٹی اعلیٰ ہے، جس ماں کے پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے، اس ماں کی شان کیا ہوگی؟ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، اب پتا چلے گا کہ کتنی آپ کو سمجھ آئی ہے۔ 1 گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے، کتنی آپ کو سمجھ آئی ہے، اب مجھے پتا چل جائے گا اس جملے سے، آپ کی توجہ اگر ہوئی تو۔ مٹی اگر عرش سے اعلیٰ ہے تو جو 2 یار ساتھ لیٹے ہیں، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے مقتدر سامعین حضرات، یہ بات سنو کہ جنہوں نے مرکز سرکار کو نہیں سمجھا، انہوں نے پھر ایسے کہہ دیا ہے کہ حضور کی قسمت کے انہیں مولا علی جیسا خلیفہ ملا ہے۔ اللہ اکبر جل، حضور کی قسمت کے انہیں سیدہ زہرا جیسی بیٹی ملی ہے، حضور کی قسمت کے انہیں امام حسین جیسا بیٹا ملا ہے۔ میں نے کہا چپ کر، شرم کر، اس کا مطلب ہے سیدہ زہرا کی وجہ سے حضور کی شان بڑھی ہے، امام حسین کی وجہ سے حضور کی شان بڑھی ہے، حضرت علی کی وجہ سے حضور کی شان بڑھی ہے؟ نہیں، مرکز سرکار ہے، جس کو ملا، جب ملا، جو ملا۔ یہ جملہ نہیں تھی کہ حضور کی قسمت، میں نے کہا مولا علی کا مقام، سبحان اللہ، سیدہ زہرا پاک کا مقام، اگر وقت ہوتا تو میں بیان کرتا، لیکن یہ جملہ اہل حق کے نظریے کے خلاف ہے کہ حضور کی قسمت بلکہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے۔ جی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اصل میں کیا ہے، مولا علی کی قسمت کے انہیں حضور جیسا آقا ملا ہے، یہ جنتی سوچ ہے۔ امام حسین کی قسمت کے انہیں حضور
جیسا نانا ملا ہے، سیدہ زہرا پاک کی قسمت کے انہیں حضور جیسا بابا ملا. یہ اصل میں نظریہ ہے. نہ ہوتی زمین نہ ہوتا ملک بھی، نہ جن و بشر نہ حور و ملک بھی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، نہ توبہ ہوتی، نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابل ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ لوح و قلم، نہ جاد تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ درجہ دہارے. جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نا، سب کچھ سرکار کی وجہ سے. اہل بیت کی عظمت بھی حضور کی وجہ سے، صحابہ کی عظمت بھی حضور کی وجہ سے، امت کی عظمت بھی. میں نے مختصر وقت میں آج 2-3 مسئلے آپ کو سمجھائے ہیں. اللہ کرے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. میں نے بیٹھتے وقت یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ وہ بولوں جسے تو پسند کر، ریاض سے، دکھاوے سے، ہر قسم سے یا اللہ ہمیں محفوظ رکھ لے. کیونکہ نفس و شیطان بہت تکڑے ہیں اور بندے کو ورگلا دیتے ہیں، لیکن یا اللہ تیری مدد شامل حال تو بندہ پھسلتا نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یا اللہ جو حق ہے وہ بولوں، جو تجھے پسند ہے وہ بولوں. میں نے یہ 3 باتیں عرض کی ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے، اہل بیت کون ہے اور اہل بیت سے محبت کیوں. یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اور سچی بات ہے کہ مجھے حقیقی خوشی ہوئی ہے. اور جو ساتھی مجھے جانتے ہیں میری طبیعت ایسی ہے کہ جدھر ہم مدرسہ دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں. توکل شاہ بالغی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جدھر بچے پڑھتے ہیں نا، فرمایا وہ ادھر حضور کی ڈائریکٹ توجہ تھی. آج یار مر جانا ہے، چلے جانا ہے، لیکن ایک بچہ حسین پاک کے دین کو بھی دے دو. 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، ٹھیک ہے تم نے پتہ نہیں کیا کیا بنانا ہے، کیا کیا بنانا ہے، لیکن اگر انسان بنانا ہے تو پھر ان کے حوالے کرو، دین کے وارثوں کے حوالے کرو، علماء کے حوالے کرو. بہت کچھ بن جائے گا، لیکن انسان بھی بن جائے گا اور پھر اللہ عزتیں بھی دے گا، مقام بھی دے گا. پھر قبر میں پتہ چلے گا کہ جو 12 محرم کو ہم نے یونیورسٹی میں فیصلہ کیا تھا، ایک بندے کے کہنے پر آج قبر میں وہ سودا کتنا فائدہ ہے سودے نے دیا ہے. ایک بچہ اسلامی یونیورسٹی کو دے دو، ایک بچہ دے دو، نہ فیس دو، نہ کچھ دو، نہ بچہ دے دو. سبحان اللہ. اور 5 بچے ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر علامہ صاحب لکھا ہے کہ فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ میں سب سے پہلے ہے مال ہے نا، تو مال کی یہ قسم نہیں کہ صرف پیسے ہی ہیں، فرمایا بہت ساری چیزیں جو خرچ کرنے والی ہیں، علم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے اور بڑی چیزیں. اور فرمایا کہ اس میں خرچ کرنے والی چیز اولاد بھی ہے. تو اولاد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 1 دو گے تو اللہ 70 گنا عطا فرمائے گا. اچھا بچہ 1 دیا ہے، اب اس کا ترجمہ آگے نہیں کرتا، اس جہاں میں بھی پھل ملے گا، آگے بھی پھل ملے گا. 70 کیسے ملیں گے؟ ایک بچہ تو دین کو دے گا نا تو 70 اللہ دے گا. تو جو اللہ کی پسند ہو وہ کیسے دے گا؟ تیرے پوترے ہوں گے، پوتریاں ہوں گی، دوترے ہوں گے، او قیامت تک نسل آباد ہو جائے. جب تو دین کو بچہ دے گا اور دین کے لیے دے گا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ایک مرتبہ کافی دیر پہلے یہاں پر حاضر ہوا تھا، لیکن آج میں آ کر اور یہ ماحول جنتی ماحول، اور ماشاءاللہ اللہ پاک شاذی صاحب قبلہ کو بہت برکات عطا فرمائے، اور جو اخلاص کے ساتھ اور ان کی یہ ساری ٹیم لگی ہے ماشاءاللہ مسجد بن رہی ہے. اور یہ ایک بات یاد رکھو، ہم نے مرکز شروع کیا ہے گجرات میں اور اب تقریر کے بالکل قریب ہے، شروع ہوگا، سب شیخ صاحب جانتے ہیں. میں نے وہاں پر ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا یہ بن گیا ہے. کیا ہے؟ یہ بن گیا ہے. یہ نہیں کہ وہ بس ارادہ ہو گیا تو اللہ نے بس آگے کرم کر دیا ہے. یہ تو پھر اللہ کے فیصلے کس کس کو چنتا ہے، کس کس کا پیسہ لگاتا ہے، کس پہ کرم فرماتا ہے. یہ مسجد اگلے سال یہ تعمیر ہو گئی ہے، آگے نظام یہ سارا چلے گا، لیکن دعا کرو کہ آپ کی جیب کو بھی اللہ قبول کرے اور قیامت تک آپ کے لیے صدقہ جاری ہو. سبحان اللہ. میں چندہ نہیں مانگ رہا، لیکن میں آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا کہ آپ جس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اللہ نے یہ ایک مرکز بنایا ہے، اللہ پاک کا کرم ہے پر،
لیکن آپ کا حصہ بھی. سمندر میں کیا کمی ہوتی ہے, لیکن قطرہ جب سمندر میں داخل ہوتا ہے وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں, اس لیے اس سمندر سے رشتہ داری پیدا کرو. یہ خدا کا گھر, یہ دینی ادارہ, یہ مدرسہ. اور میں علامہ حافظ عثمان صاحب اور علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ یہ علماء بیٹھے ہیں. میں درد سے کہنا چاہتا ہوں, آج ہمیں سزا مل رہی ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ پیروں پہ کی, ہم نے انویسٹمنٹ قوالوں پہ کی, ہم نے انویسٹمنٹ گدیوں پہ کی, ہم نے انویسٹمنٹ مزاروں پہ کی, ہم نے انویسٹمنٹ مجاوروں پہ کی, گدیوں والوں پہ کی, نعت محفل نعت پہ کی, نعت خانوں پہ کی, نوٹ خانوں پہ انویسٹمنٹ کی, لاکھوں روپیہ دیا. اور آج ہمارا حال یہ ہے, ہم نے عمرے کے ٹکٹ دیے, آج ہمارے مدرسوں کا کیا حال ہے. مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درد سے ایک جملہ کہتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں, خرچ سنی بر قبور و خانقاہ, خلق نجدی بر علوم و تزکیہ. فرماتے ہیں سنی کا خرچ قبور پہ ہے, سنی کا خرچ کس پہ ہے, بر قبور و خانقاہ, یا خانقاہ پہ ہے یا قبر پہ ہے. بس مزار بنانا ہے, چادر چڑھانی ہے, یہ ہے سنی کا ذہن. فرمایا خرچ نجدی بر علوم و تزکیہ. فرمایا نجدی علم پہ خرچ کرتا ہے, تزکیہ پہ خرچ کرتا ہے. اور آج سنی سوچتے ہیں کہ مقابلہ ہمارا اس طبقے سے ہے جن کے پاس جدید اوزار ہیں, اور ہم کے تلواروں سے لڑ رہے ہیں, ہم گلیلوں سے لڑ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس بھی اسلحہ وہی ہونا چاہیے. اگر تمہارے دشمن کے پاس قرآن کا اسلحہ ہے, مدرسے کا اسلحہ ہے, تعلیم کا اسلحہ ہے, تو تجھے بھی محفل نعت چھوڑ کر, محفل نعت اور ہے, نعت اور ہے, محفل نعت چھوڑ کر, یہ عمرے کے ٹکٹ چھوڑ کر تجھے مدرسے کی طرف لگنا پڑے گا, تجھے درسگاہ کی طرف لگنا پڑے گا, تب تو لڑائی لڑ سکتا ہے. ورنہ تیرا دشمن آج اسمبلیوں میں بیٹھا ہے تو اسی وجہ سے بیٹھا ہے. آج وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں اور بڑھ کر رہے ہیں تو اس مدارس کی وجہ سے کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے عمرے کے ٹکٹ نہیں نکالے, انہوں نے محفل نعت نہیں کی, انہوں نے قبروں پہ چادر نہیں چڑھائی, انہوں نے مجاوروں کو نہیں دیا, انہوں نے کوئی ایسا خرچ نہیں کیا. انہوں نے طلباء پیدا کیے ہیں, طلباء کے اوپر خرچ کیا, تعلیم پہ خرچ کیا ہے, گو حق پر نہیں. لیکن پھر بھی مقتدر سبیل اللہ اس اعتبار سے کافروں کو بھی اللہ دنیا میں اجر ضرور دے دیتا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں گلیل نہیں رکھنی, ہمیں تلوار نہیں رکھنی, ہمیں بھی ایٹم بم رکھنا ہے, تب مقابلہ ہم کر سکیں گے. اور اگر ہم بس ایسے کرتے رہے بات ٹھیک ہے جی, صدقے جانا تے نیڑے نہ آما ماشاءاللہ, ایسے نہیں. اپنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نے ادارے بات کرنے, ہم نے علماء سے پیار کرنا ہے, ہم نے علماء سے. اور آخری جملہ کر کے نصیحت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, آخری جملہ, اللہ اکبر, اپنے علماء سے پیار کرو. میں اگلے دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, $1 ٹریلین خرچ کر رہا ہے مرزئی صرف اس چیز پہ کہ علماء کو بدنام کیا جائے. علماء کو بدنام کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. کون؟ مرزئی. انہیں پتا ہے کہ جب علماء بدنام ہو گئے تو پھر ہمارا رستہ صاف ہو جائے. علماء سے بدگمانیاں ختم کرو. علماء کے اپنا کوئی عالم دین قریب ہے, ان کے ساتھ محبت کرو, پیار کرو. پیروں کو بھی نظرانے دو, چلو ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا نہ دو کہ وہ جنہاں نہ گھڑلا کر دے ہوئے اور پیرہ دے مخالفان سننی ہے کوئی کہ دور پینا ہے, ایک نکاح جا گلے کو کٹ لینے دے بعد چڑھ جانے کو ہے, ایسے مسئلہ ہمیں مار گیا ہے. وہ دیو پیرانو نہیں, میں نہیں نہ دیو, لیکن اپنے پیروں کو جو دیتے ہو نا, ظاہر دیتے ہو, تے 500 ہر مہینے دا اپنے امام صاحب نو دیو جڑے تواڈے خطیب صاحب, وہ تواڈے بڑے پیر صاحب ہیں. اور ناراض ہو گئے یار, تو بولن لی گل ہے. اپنے جو استاد صاحب ہیں, آپ کے مدرسے کے استاد ہیں, قاری صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, خطیب صاحب ہیں, پیرانو بھی دیو, ضرور دیو. لیکن خدا کی قسم, یہ جو پیر صاحب ہے نا, یہ تمہاری نمازیں حضور تک پہنچاتے ہیں, تمہارے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات, میں نے چند باتیں کڑوی میٹھی کھٹی کچھ کی ہیں, لیکن اصلاح کی نیت سے کی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو حق کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے نماز پڑھنی ہے, لیکن ہم اندر کا مزید وضو کر لیں. اور وضو کیا ہے؟ آنکھ دی ٹھنڈک, دل دا چین. یا حسین, یہ نہیں بھی گناہ ہے, لیکن یہ شعار کسی اور دا بن گیا ہے. اہل سنت کی جڑی پہچان ہے نا, وہ یا حسین یا حسین نہیں, یا حسن یا حسین, یا حسن یا شعار اہل سنت, یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین. تو میں نے آنکھ دی ٹھنڈک, دل دا چین کرنا, تو ہم تھا بند کر کربلا دا تصور اور سرکار زہرا پاک کا تصور کر کے, امام حسن و حسین پاک کا تصور کر کے, اکھا بند کر کے
پنج میری اونچا یا حسن یا حسین کہنا ہے. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چیر یا حسن 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمدیہ لسانیہ اسلامک یونیورسٹی علماء استادہ سب زندہ باد طلباء زندہ باد معاہدین زندہ باد حاضرین زندہ باد